السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا چاند، میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بابا چاند، کیا جنات بھی سائنسی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم لوگ سسٹم وغیرہ آف کر کے جاتے ہیں آفیسز وغیرہ کے، یا کوئی مشین وغیرہ آف کر کے جاتے ہیں، تو اور صبح آگے دیکھتے ہیں تو وہ سسٹم وغیرہ آن ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ کچھ کام بھی کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محترم میٹھے میٹھے باپا جان، ہمارے اسلام بھائی نے ایک سوال کیا، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ہمارے ایک تعویذات عطاریہ کے بستہ ذمہ دار کسی ایسے اسلامی بھائی کے گھرانے کا علاج کر رہے تھے جہاں جنات کے معاملات تھے، تو ان کو عجیب و غریب قسم کے نمبر سے، نیٹ ورک سے ان کو فون کالز آتی تھیں، اور وہ آواز بھی بہت عجیب و غریب جیسی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کو وارن کرتے تھے، اس کو خبردار کرتے تھے کہ فلاں کے معاملات میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو آزمائش میں ڈال دیں گے۔ تو پیارے باپا جان، اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے۔ جنات مشینیں بھی چلا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل رکھی ہے، ان میں عقل ہوتی ہے۔ جانور جس طرح جانور میں بالکل عقل نہیں ہوتی نا، ان میں عقل ہوتی ہے، اور یہ مکلف بھی ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں سنی بھی ہوتے ہیں، غیر سنی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مشینیں وغیرہ چلا تو سکتے ہیں، اور فون پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی فون پہ بات کی ہے؟ ایک بار یہ اپنا ہوا تھا، یہاں فیضان مدینہ میں ہی سے بات کی تھی، اعتکاف کے دنوں میں۔ تو یہ کورنگی میں رضا مسجد میں کچھ جنوں نے پریشان کر رکھا تھا اسلامی بھائیوں کو، معتکفین کو۔ تو اب اس پر یہ کہ اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی، اور فون پر تو کسی پر جن آیا ہوا تھا، اس وقت 2 جن آئے ہوئے تھے، 2 پر، تو وہ فون پر بات کروائی میری، تو وہ بڑا عجیب و غریب وہ آوازیں نکال رہے تھے۔ اس وقت تو اپنا مدنی چینل تو تھا نہیں، نہ کوئی وہ سسٹم ایسا تھا جو اس کی آواز ریکارڈ کی جا سکتی، بہت سال ہو گئے اس کو۔ وہ بہت ہی بھدی کر کے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے انداز میں، تھوڑی وہ ٹیڑھی باتیں کی اس نے، یا تو میں نے اس کو ڈانٹا تھا، تو پھر تھوڑا سنبھل گیا، اور خیر تو میں نے کہا کہ تم ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ تو بولا ہم یہاں 10 جنات ہیں جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا کچھ اس طرح کے ان کے مسائل بتائے تھے اس جن نے، کہ یہ چھوٹے لڑکوں سے بہت ترکیبیں کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں امردوں سے، اور دوسرا بتایا تھا شاید کہ یہ پان بہت کھاتے ہیں، پچکاریاں مارتے ہیں پان کی، یہ بتایا تھا، یا بتایا تھا شور شراپا ہے نا، شور شراپا زیادہ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو مطلب ہے کہ اس سے پریشانی ہوتی ہے، تو ان کو بولو کہ یہ بھی یہ دھندے چھوڑ دیں۔ خیر تو میں نے خیر اس کو یہی سمجھا کہ یہ تم لوگوں نے مسجد نہیں بنائی، انہی لوگوں نے بنائی ہے، انسانوں نے، اور تم بھلے اعتکاف کرو لیکن پریشان نہیں کرو۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن یہ جو میرے جو ساتھ دوسرا ہے نا میرا دوست، آپ اس کو بول دو، یہ نہیں مانتا، یہ وعدہ کرے گا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس سے بات کی تو وہ بھی کرنے لگا، پھر اس کو بھی تھوڑی بہرحال میں نے سمجھایا اس کو، تو اس نے بھی آخر وعدہ کر لیا۔ اچھا پوری بات تو سن لو مدینہ، اب پوری بات تو سن لیں۔ پھر جناب وہ شاید 1 دن کوئی امن رہا، تو پھر وہ اب 10 دن کا اعتکاف تھا ان دنوں، 30 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا،
اور وہ دن نکل گئے. تو عید کے دن وہاں سے ایک قافلہ آیا کورنگی سے. ملاقات پہلے تو عید کی ملاقاتیں عام ہوتی تھی اور کوئی اپنا یہ حارسین اور یہ خادمین اور یہ سیکورٹی کا نظام بھی نہیں تھا. تو ملاقات کے لیے کافی اسلامی بھائی وہاں سے تشریف لے آئے. تو انہوں نے وہ مطلب مجھے قصہ بتایا کہ وہ آپ کو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا لیکن یہ پھر یہ آ گئے تھے اور انہوں نے اس طرح تنگ تو کیا تھا. پھر آپ نے ایک بھیج دیا تھا جن. ابھی شور نہیں کرنا, پہلے پوری بات سن لینا. آپ نے جو جن بھیجا نا پھر اس نے ان کو مار مار کے بھگا دیا. اور ایک کے پیٹ میں درد تھا تو اس نے مطلب میں نے دم کیا تو پیٹ کا درد دور ہو گیا. پھر ایک نے چشمہ پہنا ہوا تھا, یہ چشمے والا بھی میرے سامنے ساتھ لے آئے تھے. بولا ہوگا یہ اس نے چشمہ پہنا تھا, اب اس کے آنکھوں میں چشمہ نہیں تھا. بولے چشمہ پہنا تھا تو اس کو وہ تمہارے جن نے بولا اے چشمہ اتار دے, کچھ نہیں ہے جا. تو بولے اس کی آنکھوں کے نمبر ختم ہو گئے, اب وہ آنکھیں صحیح ہیں اس کی. تو وہ اس طرح بڑے متاثر ہو کر میرے پاس آئے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے بھیجا ہی نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ اس جن کو میں نے نہیں بھیجا تھا, میں نے نہیں بھیجا تھا. یہ وائرل آپ سن لیں نا, جو بات درست جو میں کر رہا ہوں سن لیں کہ میں نے اس کو بھیجا ہی نہیں تھا. نہ ظاہر میں نہ بھیج سکتا ہوں نہ میں نے بھیجا تھا. یہ بہرحال جو بھی ہوا تم لوگوں کا کام ہو گیا لیکن میں نے بھیجا نہیں تھا اس کو. اب خدا بہتر جانے یہ کیا تھا, اس کا کوئی یہ معمہ ہے. کئی مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا, ان میں سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ جا کر اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ الیاس نے بھیجا جبکہ میں نے نہیں بھیجا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.